صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ صحابیت کا عظیم درجہ اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات، سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو باعث تکریم بنایا، عزت اور شرف عطا فرمائی، حتیٰ کہ تمام مخلوقات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہیں۔ اسی لیے بارہا میں یہ شعر بھی پڑھتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ بعد از خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد سب سے عظیم ذات مبارکہ، سب سے عظیم ہستی، اللہ کی تمام کائنات میں سب سے برتر و بالا، سب سے عظمت والی ہستی، تمام کائنات کے سردار، میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی عظمت، رفعت اور شان ہے، اور پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت اختیار کرنے والے، ایمان میں سب سے پہلے سب سے آگے ہونے والے انصار اور مہاجر صحابہ کرام، اور خصوصاً پھر غزوہ بدر کے بدری صحابہ کرام، غزوہ احد میں حصہ لینے والے صحابہ کرام، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام، اور پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور پھر اسی طرح آگے چلتے جائیے، تابعین، تبع تابعین۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مختلف درجات، اور خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجات۔ صحابہ کرام تمام کے تمام وہ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا جن کے ساتھ وعدہ ہے بھلائی اور جنت کا وعدہ ہے جن کے ساتھ، اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ کرام عظیم ہستیاں ہیں، سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ یہ تمام عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ مقامات، یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حاصل ہیں۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں حاصل ہیں، اور صحابیت ہی ایک ایسا بلند مقام ہے کہ یہ جن ہستیوں کو عطا کیا گیا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، یہ مقام انہیں حاصل ہوا، ان کے بعد کوئی بھی پوری کائنات میں، حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ میں اپنے زور بازو سے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان ہستیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عہد مبارکہ میں ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں زیارت سے مشرف ہوئیں یہ ہستیاں، تو صحابیت کا مقام پا لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام پا لیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، حتیٰ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان آیات بینات کے مصداق، اولین مصداق اور حقیقی مصداق، سب سے پہلے مصداق
وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں کہ ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی جانب پلٹو، واپس لوٹو اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ فادخلی فی عبادی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور خاص بندوں میں شامل ہوئے، اور سب سے خاص بندوں میں یوں شامل ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا بلند مقام پا لیا، اور پھر فرمایا وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ اسی آیہ کریمہ کی تفصیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے کہ جب میری جنت میں ایسے داخل ہونا ہے، وہ جنتیں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ تو یوں اللہ کے سب سے خاص بندے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اللہ کی جنت کے مصداق یہی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اس وعدے کے مصداق یہی ہیں کہ بارہا آیات بینات میں مختلف پیراؤں میں مختلف انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جنتوں کی بشارتیں عطا فرما رہا ہے، بھلائیوں کی خوشخبریاں دے رہا ہے، اپنی رضا اپنی خوشنودی انہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو پھر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے شان کے تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو خود اپنی زبان مبارکہ سے بارہا ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے فرامین مبارکہ کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دشمنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دشمنی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، حتیٰ کہ فرما دیا گیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو یوں ان تمام احادیث مبارکہ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے عداوت اور بغض رکھنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغض رکھنا ہے۔ تو اسی لیے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا مت کہنا، حتیٰ کہ فرما دیا کہ ان کا ایک مد یا نصف مد، ایک مٹھی، آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا تمہارا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کوئی بھی امت مسلمہ سے کوئی شخص، کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی شخص اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات کر دیتا ہے، اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور سونا صدقہ اور خیرات کرتا ہے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نصف جو، آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو صرف اللہ کے راستے میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خرچ کی، صدقہ خیرات کی، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت اور شان ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام علیہ رضوان زمین کے جس حصے پر وصال پائیں گے کل روز محشر، وہ ان لوگوں کے لیے رہنما بھی بن کر اٹھیں گے، ان لوگوں کے لیے نور بھی بن کر اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی، وہ صحابی جس نے مجھے دیکھا فرما رہے ہیں وہ، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا یعنی تابعین، فرمایا ان کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ کتنی عظمت، کتنا بڑا مقام ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرا صحابی ہے، جو میری زیارت کرنے والا ہے، اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ نہ صرف یہ
بلکہ فرمایا میرے صحابی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی عظمت اور شان والے ہیں کہ جو ان کو بھی دیکھ لے گا، ان کی بھی زیارت کر لے گا ایمان کی حالت میں، فرمایا انہیں بھی جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گی۔ یہی تو ترجمہ ہے، یہی تفسیر ہے، یہی تشریح ہے اسی آیہ کریمہ کی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دے، جنت کا وعدہ فرما دے، تو حقیقت یہی ہے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کے مطابق پھر اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ کبھی ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، اور والذین اتبعوہم بإحسان میں تابعین بھی شامل ہیں۔ تابعین کے ساتھ بھی قرآن مجید فرقان حمید اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ وعدہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنتی باغات میں رہیں گے، اور وہاں پر وہ جنتی باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں رواں ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان کی عظمت اور شان اور رفعت اور مقام ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی جان مال اولاد تک اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ جب ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خانوادے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ خانوادہ ہے اور یہ وہ ہستی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی 4 نسلیں جو ہیں وہ اسلام لائیں، اور انہوں نے نہ صرف اسلام، آگے تو آنے والی سبھی نسلیں اسلام سے فیض یاب ہوئیں، لیکن 4 آپ کی ایسی نسلیں ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر ایمان لائی ہیں۔ یعنی یہ شرف تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ خود، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، حتیٰ کہ آپ کے والد گرامی سبھی کے سبھی صحابیوں میں شامل ہیں۔ یہ 4 نسلیں، یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے صحابیت کا اعلیٰ مقام پایا۔ اسی طرح آپ کی شہزادی ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خلوت میں ساتھ ہیں، جلوت میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، مزار میں، غار میں ساتھ ہیں، تو آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ معیت کی رفاقت والذین معہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہوا، اور پھر یہی تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں۔ تو ان تذکروں میں فرمایا والذین معہ، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بھی بیان فرمائی، اور مفسرین نے لکھا کہ والذین معہ آپ کے ساتھ جو ہیں، تو معیت اور رفاقت سب سے بڑھ کر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل رہی، تو اس لیے والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مقام ہے اس خانوادے کا جسے ہم صدیقی خاندان کہتے ہیں، جسے ہم صدیقی خانوادہ کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ آپ کی اولاد نے، سبھی نے دین اسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثاری کا ایک جو معاملہ ہے وہ سر انجام دیا۔ انہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، جن کے تذکار پاک آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، آج سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کا پیدائشی نام جو ہے عبد الکعبہ یا عبد العزیٰ رکھا گیا، لیکن پھر آپ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا گیا۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی جو ہیں وہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا ہیں، اور یہ بھی پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کی سگی بہن جو ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یوں یہ وہ خانوادہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت حاصل رہی۔ آپ اگرچہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کفار کی جانب سے شامل رہے، یعنی فوراً اسلام قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں یوں بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ لڑوں اور اسے قتل کروں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بات سے منع فرما دیا۔ اب اس واقعے میں کم از کم دو خاص چیزیں موجود ہیں۔ ایک یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق رسول اور دین اسلام کی خاطر جذبہ جہاد، کہ آپ فرما رہے ہیں، آپ عرض کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا چونکہ مشرک ہے، ابھی اسلام بھی نہیں لایا اور وہ مشرکوں کے ساتھ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے میں خود اپنی تلوار سے اسے قتل کروں۔ تو یہ عشق رسول ہے، یہ دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے کہ بیٹا جو ہے چونکہ وہ کفار کی جانب سے شامل ہوا ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا قلع کما کر دیا جائے۔ یہ دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، دین اسلام کی خاطر جانثاری کا جذبہ کہ اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، سگے بیٹے کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں قتل کر دوں۔ اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبد الرحمن عنقریب اسلام لے آئے گا، تو اس لیے آپ فرما رہے نہیں، اپنے بیٹے کو آپ نے قتل نہیں کرنا، اس سے نہیں لڑنا۔ حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ ابا جان، آپ غزوہ بدر میں اس غزوہ میں میری تلوار کے نیچے تھے، آپ میرے وار کے نیچے آئے، لیکن محبت پدری کے باعث والد ہونے کے ناطے میں نے آپ پر وار نہیں کیا۔ تو اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے، میرے وار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، میں تمہاری گردن اڑا دیتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں صرف یہ دیکھتا کہ چونکہ تم کفار اور مشرکین کی جانب سے لڑ رہے ہو، دین اسلام کے خلاف لڑ رہے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے خلاف برسر پیکار ہو، تو میں یہ بیٹے کا رشتہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم اسلام اور دین اسلام، مسلمانوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لڑ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور بہادری اور اسلام کے ساتھ محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور جانثاری کا معاملہ ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ سورہ مجادلہ میں جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے قوم نہیں دیکھیں گے، آپ ایسے قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتی ہو اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی رکھتی ہو، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی عظمت والی ہستیاں ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ وہ ان کے خاندان والے ہوں، وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ کفار و مشرکین کی جانب سے لڑ رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے وار کے نیچے آ جاتے، میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، میں تمہاری گردن اڑا کر رکھ دیتا۔ یہ ایمان ہے کہ آج بھی اللہ کا یہ فرمان ہمارے سامنے مد نظر رہے کہ اگر کوئی ہمارے خاندان میں سے، اگرچہ وہ باپ دادا ہوں، اگرچہ وہ بھائی ہوں، اگرچہ وہ بیٹے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایمان ہے، اور ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ بہرحال سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما جب ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے، تو پھر اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دی، پھر اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر گزاری، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے۔ اور یہ ایسے جری اور بہادر تھے کہ وہ لوگ جنہیں کہا جاتا تھا
کہ یہ بہادروں میں شامل ہیں، اور ایک ایک بہادر جو ہے وہ ہزار ہزار مردوں پر، ہزار ہزار لوگوں پر بھاری پڑتا ہے۔ آپ بھی انہی میں شامل تھے۔ آپ کا یہ نمایاں وصف تھا کہ آپ اکیلے ہزار مردوں پر بھاری پڑ جاتے تھے۔ تو یوں شجاعت اور بہادری یہ آپ کو وراثت میں ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کو یہ شجاعت اور بہادری کے جوہر بھی حاصل ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ صدیق کی نسبت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ نے بھی پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور پھر جب اسلام لائے تو پھر غزوہ یرموک اور دیگر تمام جنگوں میں آپ شامل ہوئے اور اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی آپ مامور رہا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناطے سے قربت بھی حاصل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ہمیشہ رہے، جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اگرچہ اسلام لانے سے پہلے یہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی، لیکن اسلام کو انہوں نے اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنا رشتہ، ناطہ، تعلق وہ توڑ لیا۔ لیکن جب یہ اسلام لے آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ یہ آ گئے، اور مدینہ طیبہ میں جب یہ آئے تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تجارت، کاروبار اور گھریلو امور کا انہی کو نگران بنا دیا۔ سارے امور جو ہیں ان کے ذمے جو ہیں وہ سپرد کر دیے، ان کے ذمے کر دیے، اور پھر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاروبار کو بھی آگے بڑھایا، تجارت کو بھی آگے بڑھایا۔ کپڑے کی تجارت خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ یوں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان نہیں لائے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے یہ برے ہیں، ان سے رشتہ اور ناطہ بھی توڑ چکے ہیں، لیکن جب ایمان لے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ہی بہتر معاملہ کیا، ان سے خوش بھی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ گھریلو امور کا ذمہ دار اور نگران بھی انہیں بنا دیا، تجارتی امور، کاروبار کے امور کا بھی نگران اور ذمہ دار انہیں بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ یہ ایمان ہے کہ بیٹا بھی اگر ایمان نہیں لایا تو اس سے مکمل قطع تعلق ہی کر دی ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو بس پھر سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، اور پھر اس بیٹے نے یہ ثابت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہر مقام پر آگے سے آگے موجود ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ خلافت راشدہ میں بھی مسلمانوں کی جانب سے یہ لڑتے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا تو اس لشکر میں بھی یہ شامل تھے، اپنی ہمت، جرت اور بہادری کے جوہر وہاں پر بھی دکھائے، وہاں پر بھی کئی مسلمہ کذاب کے جو جنگجو تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مختلف مہمات پر روانہ ہوتے رہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عہد مبارکہ آیا تو اس میں بھی فلسطین میں پہنچے۔ فلسطین جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آزاد ہوا، بیت المقدس آزاد ہوا، تو اس قافلے میں آپ بھی شامل تھے، اس لشکر میں آپ بھی شامل تھے۔ پھر وہاں پر بس نہیں ہوئی بلکہ وہاں سے پھر آگے شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام میں جتنے معرکے برپا ہوئے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ شامل رہے۔ شام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ پھر مصر کی جانب بڑھے اور مصر میں آپ کو اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو فتح و نصرت عطا کی گئی۔ یعنی سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے تو پھر گھر میں بیٹھے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آگے سے آگے بڑھتے گئے اور دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرتے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے اسلام دیر سے قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ساری زندگی اسلام ہی کی خاطر گزار دی، جنگوں میں حصہ لیتے رہے، مہمات میں موجود رہے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ سے چلے تو پھر بیت المقدس، فلسطین، شام، مصر اور افریقہ کے ان ریگزاروں تک پہنچ گئے اور پھر اسلام کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں، اگرچہ آپ سے عمر میں چھوٹی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کے ناطے یہ اپنی ان ہمشیرہ کا بہت ادب احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہی سے کئی علوم بھی سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ بھی روایت کی، اور ایک حدیث مبارکہ وہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے اور وصال کا وقت قریب ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ لوگ جو ہیں کسی کی بات جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، کسی کی خدمت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے بھی راوی یہی سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ہیں۔ سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، ان کی سیرت اور کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی حق کی تلاش کرنی چاہیے، حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ جب ہم نے حق تلاش کر لیا اس کو قبول کر لینا چاہیے، پھر اس حق پر ڈٹ جانا چاہیے، چاہے ہماری جان اس حق کی خاطر چلی جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سبھی کے سبھی بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں۔ آج ہمارے لیے ان کی سیرت اور کردار میں یہ سبق موجود ہے کہ آج ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم جو حق پر لڑ رہے ہیں، حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے وہ یمن میں، افغانستان میں، عراق میں ہوں، برما میں ہوں، بوسنیا میں ہوں، چچنیا میں ہوں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ جو صرف اس لیے دنیا میں ظلم کا شکار ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ جب کھڑے ہوں، جس فورم پر ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہوں، اپنی آواز کو بلند کیا جائے، تاکہ تلوار کے ساتھ نہیں تو زبان کے ساتھ، ورنہ کم از کم دل میں تو برا جانا جائے۔ اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو بحیثیت امت مسلمہ متحد اور متفق ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا